بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج اسٹارٹ کرتے ہیں نرسنگ ریسرچ جو کہ 7 سیمسٹر کی 3 کریڈٹ ہاور سبجیکٹ ہے. ہم اس سے لیکچر میں پہلے ہم اس کی انٹروڈکشن پڑھیں گے نرسنگ ریسرچ کے بارے میں. جو نرسنگ کی ریسرچ کی جو انٹروڈکشن ہے اس کو ڈیٹیلس کے ساتھ پڑھیں گے نا. آتی ہے آبجیکٹیو کی طرف. ہم ڈیفائن کریں گے ڈیفائن ریسرچ کی ریسرچ کیا ہے. ڈسکس دا ڈفرینٹ ٹائپ آف ریسرچز. ڈسکس دا ڈفرینٹ سورسز آف ہیومن نالج. ایکسپلین دا پرپز آف سائنٹیفک ریسرچ. ڈسکس دا لمیٹیشن آف سائنٹیفک میتھڈ. ایکسپلین دا ریلیٹیو ان ریسرچ ایٹم. نیکسٹ سلائڈ کی طرف آتی ہے اوور ویو. ریسرچ ان دا کنزیومر. ریسرچ اینڈ دا کنزیومر. جو چیز ہم جس چیز کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے, جس کی بینیفٹ آتی ہے, ہم وہ کیا کرتے ہیں ڈیلی لائف میں یوز کرتی ہے. تو ہم تو کنزیومر ہو گئی. ریسرچ ہمیں راستہ دیتی ہے, پھر ڈفرینٹ وے کے ذریعے ہم وہ استعمال کرتے ہیں, تو ہم کنزیومر ہو گئی. سائنس پروڈیوس نالج. سائنس کیا کرتی ہے, نالج پروڈیوس کرتی ہے. اس کا پرائمری سائنٹیفک ریسرچ کا پرائمری آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نالج دیتا ہے, نیوی نالج دیتا ہے. سائنس کی وجہ سے ڈسکوری ہوتی ہے, اور جو انڈرسٹینڈنگ اور ڈسکوری ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور جو ورلڈ ہے اس کو ہم سائنس کے ذریعے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دس نالج پرووائڈ سوسائٹی ود مور چوائسیز. ڈز اٹ کنٹرول آور چوائسیز. یہ نالج جب آج سائنسی نالج آج ہمارے پاس سوسائٹی میں آتے رہتی ہے تو ہمیں چوائسیز دیتا ہے کہ یہ ریسرچ کا جو نیو ہوا ہے اس کی بینیفٹ یہ ہے, اس کی رسک فیکٹر یہ ہے. تو ہم اس کو رسک کے بینیفٹ کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایک چوائس لیتے ہیں. کین بی یوز ٹو مینیپولیٹ. اور ہم اس کو امپورٹنٹ ہائی لائٹ کرتی ہے اور مینیپولیشن کرتی ہے. کین امپلائی انفارمیشن وچ از ناٹ نیسیسری ان پے. اور ہم وہ چیزیں کو انفارمیشن امپلائی کرتی ہے جو نیسیسری پیک ہمارے پاس نہیں ہوتے, وہ چیزوں کو ہم نکالتے ہیں. واٹ ڈو آئی بلیو. کیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ون اسٹڈی سیڈ ٹو ڈو ون تھنگ. ایک اسٹڈی کہتے ہیں کہ یہ چیز کرو, another says I should do the opposite. دوسرا کہتے ہیں کہ یہ کرو. تو ایک دوسرے کے what the person to do. اس سچویشن میں کیا کرے گا. ایک کہتے ہیں کہ یہ کرو, دوسرا کہتے ہیں کہ یہ کرو, تو بندہ کیا کرے گا, نیو ریسرچ کی طرف جائے گا. ریڈ اسٹڈی. ڈو یو سمپلی ایکسیپٹ دا فائنڈنگ بیکاز دے آر سائنٹیفک. کیا ہم یہ سمپلی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک کیونکہ یہ سائنٹیفک ہے. نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہے نا. بندہ اس پر لٹریچر ریویو کو دیکھتے ہیں کہ ان میں خامی کیا ہے, پازیٹیو پوائنٹ نگیٹیو پوائنٹ دونوں ہم لیتے ہیں. ہم اس پہ ایکسیپٹ نہیں, اس طرح نہیں. ہاؤ ڈو یو نو ویسٹڈ آر کریڈیبل. ہم کس طرح معلوم کرتے ہیں کہ کون سی اسٹڈی کریڈیبل ہے, مطلب اچھا ہے. دس کورس ول ہیلپ. ہمیں مدد دیتی ہے. ریسرچ کے ذریعے ہم تینوں کو کویشچن دیتے ہیں. وائی گیٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ ریسرچ. ریسرچ کے بارے میں ہم کیوں اتنی پرجوش ہوتے ہیں. دی ایسنس آف آل ریسرچ originates in curiosity or desire to find out how and why things happen. ریسرچ کی پیدا یہ ہے کہ وہ کیوراسٹی تجسس بندے میں ایک کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کے جاتی ہے, اور اس کا خواہش ہوتی ہے کہ ریسرچ کے ذریعے ہمیں یہ معلوم کہ یہ چیز کیوں ہوتا ہے, اور ہاؤ یہ کس طرح ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, ہاؤ کین وائی دس. اس سارے کویشچن ہمیں دیتے ہیں, اس کا جواب ہم ریسرچ کے ذریعے دیتے ہیں. ریسرچ ہمارے پاس کیا ہے, مین. ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے مین ٹو سرچ اگین, کہ دوبارہ سرچ کریں. جو چیز ہم نے کسی نے دیا ہے اور پھر ہم اس کو دوبارہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ آئے وہ صحیح ہے کہ نہیں, ٹو ایگزام کیئرفلی, اور ہم اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. ریسرچ از ڈیلیجنٹ اینڈ سسٹمیٹک انکوائری انڈرٹیکن ٹو فائنڈ اور ویلیڈیٹنگ ایگزسٹنگ نالج اینڈ جنریٹ نیو نالج. ریسرچ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, جس کی ریسرچ ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک انکوائری ہوتی ہے جس میں ہم کیئرفل آرگنائز انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے جو نالج ہے کہ ہم ریفائن کریں. ریفائن کا مطلب ہے جو ان میں امپیورٹی ہے ان کو پیوریفائی کرے, اور جو ایگزسٹنگ نالج ہے ہم اس کو ویلیڈیٹ کریں,
اور جو ایگزسٹنگ نالج سے جو فردر ہم دیتی ہے نالج نکالتے ہیں اس کو جنریٹ کریں تاکہ اس میں امپروو ہو جائے، اور جو آلریڈی نون ہے اس کے ایگزسٹ ایکوریسی کی بنا پہ وہ ٹیسٹ کریں. Ultimate goal of research is development of a research body of knowledge for discipline or profession such as nursing. اور اس ساری ریسرچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی کمپریہنسیو نالج کو بلڈ کریں تاکہ ایک خاص فیلڈ میں جو اسپیسیفک فیلڈ میں ہوتی ہے جو نالج ہوتی ہے اس کو فار ایگزامپل نرسنگ کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں نا، تو نرسنگ ہمارے پاس ایک ڈسپلن ہو گئی. پھر ہم اس کے لیے جو ریسرچ کرتے ہیں اس کی ریسرچ کی وجہ سے ہمیں باڈی آف نالج آتا ہے. باڈی آف نالج کی وجہ سے ہماری نرسنگ کی جو ایریاز ہے، ڈفرینٹ ایریا کلینکل سائڈ ہے، اس میں ایڈوانس آئی گی تھرو ریسرچ کی وجہ سے. ریسرچ از سسٹمیٹک کلیکشن انالائزز انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا. ریسرچ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ ایک آرگنائز ان پلین میتھڈ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتے نان رینڈمائز. اس میں ہم ہر چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں اور آرگنائز کی پھر پلین کرتے ہیں، پلین میتھڈ ہے. اور سسٹمیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ریسرچ کے ذریعے وہ ہمارے پاس آرگنائز ہوگا، رینڈم نہیں ہوگا. اور پھر کلیکشن کرتی ہے اور انالائز چیزوں کو. انالائسس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو توڑتی ہے. جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے تو اس کے ہمیں پیٹرن دیتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ایک ویریبل دوسری ویریبل کے ساتھ ان کی درمیان جو ریلیشن شپ ہے ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا. اور انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ڈیٹا ہم نے انالائز کرتی ہے ان کو ہم ایک سینس دیتے ہیں. آنسر اے سرٹن آف کوشچنز. جو کوشچن ہم اس کا جواب ریسرچ کے تھرو ہمیں دیتے ہیں. سالو پرابلم. اور جو پرابلم ہوتی ہے تھرو ریسرچ کی وجہ سے اس کو پرابلم سالو کرتے ہیں. پھر آتے ہیں کریکٹرسٹک آف ریسرچ. کریکٹرسٹک آف ریسرچ ایٹ ڈیمانڈ اے کلیئر اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. یہ ہمیں ریسرچ کا کریکٹرسٹک یہ ہے، خصوصیات یہ ہے کہ آپ کے پاس پرابلم کے بارے میں کلیئر اسٹیٹمنٹ ہو. اگر آپ کے پاس کلیئر اسٹیٹمنٹ نہیں ہو پرابلم اسٹیٹمنٹ تو پھر ریسرچ کنفیوز ہوگا. جو ہم کرتے ہیں آپ مسئلے کے بارے میں حل نکالتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے مسئلہ اچھی طرح جو اسٹیٹمنٹ وہ یاد ہوگا، پھر آپ بعد میں کنفیوز ہوں گے ریسرچ میں. اٹ ریکوائر اے پلان. اٹ از ناٹ ایمنسلی لوکنگ فار سم تھنگ ان دا ہوپ دیٹ یو ول کم اکراس اے سچویشن. اس میں ہم اس کی ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی ریسرچ کرتے ہیں، ایسے پلان بناتے ہیں جو ہمارے آبجیکٹیو ہے، اسپیسیفک آبجیکٹیو ہے کہ وہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے. built on existing data using both positive and negative finding. اس میں ہم ریسرچ میں ہم جب ایگزسٹنگ نالج ہوتی ہے ریسرچ کی بارے میں ہم جو چیز دیکھتے ہیں تو ریسرچ میں ساری تو اچھی باتیں نہیں ہوتی، ایگزسٹنگ نالج میں تو پازیٹیو نگیٹیو دونوں ہوتے ہیں. تو ہم پازیٹیو نکال کے اور نگیٹیو کو ختم کرتے ہیں. نیو ڈیٹا شوڈ بی کلیکٹڈ ایز ریکوائرڈ اینڈ بی آرگنائزڈ ان سچ اے وے دیٹ دا آنسر اوریجنل ریسرچ کویشچن. اور جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے اگر وہ سفیشینٹ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم پھر نیا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کو ہم نئے ڈیٹا کو ہم آرگنائز کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی جو ریسرچ کویشچن ہے اس کے جواب تو ہم نیو نالج سے دیتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ ہے پرنسپل آف ریسرچ. ریسرچ کی کچھ پرنسپل ہوتے ہیں. بینیفٹ فار کلیکشن آف نالج. اس کا پرنسپل یہ ہے کہ جو ریسرچ ہم کرتے ہیں نا جس کی وجہ سے ریسرچ کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ باڈی آف نالج ہے وہ ایکسپینڈ ہوگا. آلریڈی تو ہے، جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس کی اور نالج آئے گا تو باڈی آف نالج ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ایکسپینڈ ہوگا. بینیفٹ پر ہیومینٹی. اس کے ریسرچ کی فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جس بھی فیلڈ میں ہم ریسرچ کرتے ہیں اس کے بینیفٹ ہیومن کو ہوگا. کس طرح ہوگا؟ جہاں ریسرچ ہم کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ تو اس کا بینیفٹ ہیومن کو ہوگا، ہیومینٹی ہوگا. دا بینیفٹ فار دا پیشنٹ اور پاپولیشن. اور جو ریسرچ ہم کرتے ہیں تو ایک پیشنٹ پہ انڈیویجول پہ بھی اس کا فائدہ ہوگا، پاپولیشن پہ پازیٹیو امپیکٹ آف دا ریسرچ کا جو امپیکٹ ہے وہ انڈیویجول پہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم ہینڈ واشنگ کی مثال دے دیں تو ہم اس پہ ریسرچ کریں گے، اچھے طریقے نکالیں گے تو پیشنٹ خود بخود جب پیشنٹ ہوگا تو پاپولیشن میں وہ ڈیزیز کم ہوگا. ریکوری آف دا ڈیزیز. ریسرچ کین لیڈ نیو ٹریٹمنٹ. ہمارے پاس
ریسرچ کی وجہ سے ہمیں ایک ڈیزیز کی بیماری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ نکالتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ویز آتے ہیں ایک ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے پاس اس کا پیدا ہو گیا امپرومنٹ آف دا ہیلتھ. اب ریسرچ کے تھرو ہم ڈفرینٹ ہیلتھی لائف سٹائل کو اپناتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اس پہ ریسرچ کریں بندہ کہ ہینڈ واشنگ سے وہ جو پیشنٹ کی ہیلتھ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس طریقے نکالتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، تو ہیلتھی لائف سٹائل بنتا ہے. پریونشن آف ڈیزیز ریسرچ کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ طریقے نکالتے ہیں. جب ہم ریسرچ کرتے ہیں یہ ڈفرینٹ ویکسین ہے ہمارے پاس، ڈفرینٹ طریقے آتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. تو یہ ہمارے سارے یہ کس کی وجہ سے ایک بندے نے سوچ کیا ہوتا تو اس نے ریسرچ کیا ہوتا، تو یہ ساری چیزیں ریسرچ سے نکلتا ہے. اپلیکیشن آف ریسرچ، ریسرچ کی اپلیکیشن کیا ہے؟ ہم ریسرچ کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں؟ ڈائگنوسٹک تھراپیوٹک، ہم تھراپیوٹک اور ڈائگنوسٹک اور یہ چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ کس طرح ایک ریسرچ ایک ایسا اچھا طریقہ نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ڈیزیز کی جو ٹریٹمنٹ اور آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو جائے، اور جو اس کا ٹریٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ ہے پھر یہ بھی اچھا ہو جائے. تو یہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ یہ ریسرچ کی وجہ سے. پالیسی امپروونگ ہیلتھ کیئر سسٹم، ریسرچ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ بینیفیشیل نہیں ہے، تو آپ نے جو پالیسی بنائی ہے آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے. جو چیزیں اس میں کمی ہے پالیسی میں آپ نے اس کو انٹر کرانا ہے تاکہ وہ پیشنٹ کی نیڈ کو پورا کرے. بایو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کا، ہم بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نیو ڈرگ نیو ویکسین بناتے ہیں. ہیلتھ پروموشن اینڈ ڈیزائن ڈیزیز پریونشن، یہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ ریسرچ ہمیں ہیلتھ پروموشن دیتے ہیں. ریسرچ کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو جب چیزوں پہ ریسرچ ہوتا ہے تو ہیلتھ پروموشن ہوتا ہے. جو چیز بندے کے لیے اچھا ہوتا ہے تو اس کو وہ بیہیور اپناتے ہیں، اور جو ڈیزیز پریونشن ہے اس کو روک تھام کرتی ہے. ٹائپ آف ریسرچ، ریسرچ کی بیسک 2 ٹائپ ہے: تھیوریٹیکل ریسرچ، امپیریکل ریسرچ. تھیوریٹیکل ریسرچ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ ریسرچ ہوتا ہے جو فوکس آن جو اس کی تھیوریٹیکل ریسرچ کا مطلب جو نیو تھیوری بناتی ہے، ماڈل فریم ورک بناتی ہے. اور امپیریکل ریسرچ کا مطلب یہ ہوتی ہے جو چیزیں تھیوریٹیکل میں ہوتی ہیں ہم نے اس کو آبزرو کرنا ہے، آبزرویشن اور ایکسپیرینس کی بنا پہ اس کو پریکٹیکل میں لانا ہے. ٹائپ آف ریسرچ، ریسرچ کی ٹائپ ہے. امپیریکل ریسرچ کین بی ڈیوائڈ کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو. کوالٹیٹیو کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے ورڈز کے فارم میں. کوانٹیٹیو میں ہمیں نومیریکل فارم میں ہوتا ہے. امپیریکل ریسرچ کوالٹیٹیو ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو ڈسکرپشن میں چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں اور چیزوں کو ہم نومیریکلی بیان کرتے ہیں. اس کا نمبر فوکس پہ نہیں ہوتے اور کوانٹیٹیو پہ اسٹیٹسٹیکل، انٹرپریٹیو ایتھنوگرافک. یہ کوالٹیٹیو ہم چیزوں کو ایتھنوگرافک ہمارے پاس سوشل یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں آتی ہے، اور جو کوانٹیبل ہوتی ہے جس کو ہم کوانٹیفائی کرتے ہیں اس کو کوانٹیٹیو میں آتی ہے. اس کا سادہ مقصد یہ کوالٹیٹیو میں ہم چیزوں کو ڈسکرپشن کے ذریعے بیان کرتے ہیں کسی بھی ریسرچ میں. کوانٹیٹیو میں یہ نومیریکل، اور بعض اوقات ریسرچ میں یہ دونوں مکس میتھڈ بھی استعمال کر سکتی ہے. نرسنگ ریسرچ is scientific process that refine or validate existing knowledge and generate new knowledge that will directly or indirectly influence nursing practice. یہ نرسنگ ریسرچ کا ڈیفینیشن ہے، لیکن نرسنگ کے ساتھ اس کا ریلیشن دیا ہے. ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو ریفائن کرتی ہے، پیوریفائی کرتی ہے، اور جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے، اور جو آگے جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہمیں نیو نالج دیتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں نرسنگ پروسیس پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا؟ نرسنگ ریسرچ. اس کا ایگزامپل یہ ہے، اگر بندہ ہینڈ واشنگ پہ ریسرچ کرے تو ہینڈ واشنگ پہ ڈفرینٹ اگر بندہ یہ یوز کرے گا وارڈ میں تو اچھا رزلٹ آئے گا. اس کے ساتھ یہ طریقے ہے تو نالج آئے گا نرسز کو. جب نرسز یہ ریسرچ کو اپلائی کرتے ہیں تو پیشنٹ کو پیدا ہوگا، یہ تو ڈائریکٹ پیدا ہوگا، اور انڈائریکٹ پیدا یہ ہوگا کہ ہسپتال پر جو رش ہے وہ کم ہوگا. یہ انڈائریکٹ
A systematic, detailed attempt to discover confirm fact that relate to a specific problem to improve the practice and preparation of nursing. اس نے یہ کوشش کی کہ سسٹمیٹکلی اس نے یہ ڈسکور کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو اسپیسیفک پرابلم ہے نرسنگ پریکٹس میں، نرسنگ پروفیشن میں، تاکہ وہ اس کو ایلیمینیٹ کرے اور نرسنگ پریکٹس کو امپروو کرے. پائلٹ ان ہینجر اے سسٹمیٹک سرچ فار نالج اباؤٹ ایشو آف امپروومنٹ. جو یہ تھا دوسرا جو ہے نا، وہ اس نے سسٹمیٹک ریسرچ کیا نالج کے لیے، جو نرسنگ میں جو ایشو آتی ہے ان کو حل کرنے کے لیے. ہینڈرسن اسٹڈی آف پرابلم ان پریکٹس ریلیٹنگ ٹو دی افیکٹ آف نرسنگ. اس نے ایسی پریکٹس کی، ایسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اسٹڈی کیا جو نرسنگ کو افیکٹ کرتی ہے. دی الٹیمیٹ گول آف نرسنگ ریسرچ ٹو پرووائڈ امپیریکل بیسس ٹو گائیڈ نرسنگ پریکٹس وچ از ریفر ٹو ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. نرسنگ ریسرچ کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ جو نرسنگ پریکٹس ہے وہ اچھی طرح کرے، اور جو نرسنگ پریکٹس ہے وہ ایویڈنس بیس پریکٹس کرے، ایسی چیزیں کرے جس کی بیہائنڈ کوئی ریسرچ ہو، ایسی چیزیں کرے نرسنگ ریسرچ میں. وہ پھر نرسنگ ریسرچ پروسیس. نرسنگ ریسرچ پروسیس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ریسرچ پرابلم ان پرپس. پہلے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پرابلم آتی ہے، کس چیز کے بارے میں، ہم تو پرابلم ہو گئی. پھر اس پرابلم کا آیا ہے، یہ پرابلم جب ہم حل کریں اس کا مقصد تو ہوگا. پھر اس کی جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم خود بخود چیزوں کو نہیں لکھتے، اس کے پیچھے ہم جاتے ہیں لٹریچر ریویو میں. لٹریچر ریویو میں ہم جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہینڈ واشنگ کے بارے میں. ہینڈ واشنگ کے بارے میں کسی نے لٹریچر ریویو دیا ہوگا تو پھر وہ ہم دیتے ہیں. پھر ہم اسٹڈی فریم ورک بناتے ہیں. جب ہمارے پاس نالج آتے ہیں تو اسٹڈی فریم ورک بناتے ہیں. اسٹڈی فریم ورک کے بعد ریسرچ آبجیکٹیو کویسچن ہائپوتھیسس بناتی ہے. ہائپوتھیسس آیا ہینڈ واشنگ میں اس میں میں ریسرچ کرتا ہوں. ہائپوتھیسس آیا میں یہ ہینڈ واشنگ اس طرح کروں گا تو ہاسپٹل پہ اس پہ کیا اثر ہوگا. تو ہم ہائپوتھیسس پیچھے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. پھر ہم نے اس کو ویریبل اسٹڈی ویریبل ایزمپشن ہم نے اس طرح دینا ہے کہ اگر ہم اس طرح ہینڈ واشنگ کریں گے تو ہمارے پاس وہ اس کے اثر کیا ہوگا. ریسرچ ڈیزائن. پھر ہم ریسرچ ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں. ریسرچ ڈیزائن ہر ایک اسٹڈی کے لیے ریسرچ ڈیزائن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ایک پروٹوکول ہے پر اسٹڈی. پھر وہ ٹائپ ہے ریسرچ کے ڈفرینٹ ٹائپ ہیں. نرسنگ ریسرچ پروسیس یہ بھی اس طرح ہے. اس میں ہم پاپولیشن سے سیمپل لیتے ہیں. سیمپل جب دیتی ہے پھر ہم میتھڈ آف جو میجرمنٹ ہے، ہم کس طرح لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. جب ہم ڈیٹا کلیکٹتے ہیں تو اس کی انالائسس کرتی ہے. جب انالائسس کرتی ہے جو ہم نے انالائز کیا تو اس سے کیا آؤٹ پٹ ہمیں ملی. پھر ہم آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں. پھر ہم لمیٹیشن یہ ساری اسٹڈی کو دیکھتے ہیں. نرسنگ ریسرچ میتھڈ. نرسنگ ریسرچ میتھڈ ہمارے پاس کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتا ہے، کوالٹیٹیو ریسرچ ہوتا ہے. یہ ہمارے سائنٹیفک میتھڈ کنسٹرکٹیوسٹ میتھڈ، کوالٹیٹیو کنسٹرکٹیوسٹ میتھڈ ہوتا ہے جس میں نیچرلسٹ بھی کہتے ہیں. آؤٹ کم ریسرچ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ٹائپ آف. پھر ہمارے پاس ہے کوانٹیٹیو کے ٹائپ. اس میں ڈسکرپٹیو ریسرچ جس کو ہم چیزوں کو یہ ہم نے پڑھا ہے ورڈ کے ذریعے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. کوریلیشن کے بایو اسٹیٹسٹک میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک چیزوں کو دوسری چیز کے ساتھ لنک کرتے ہیں. خاص ایکسپریمنٹل ریسرچ بھی وہ ہمارے پاس دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، کنٹرول گروپ اور دوسرا کنٹرول گروپ اور ایکسپریمنٹل گروپ. لیکن انٹرونشنل گروپ ایبسینٹ ہوتے ہیں. ایکسپریمنٹل ریسرچ میں ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں. ٹائپ آف کوالٹیٹیو ریسرچ. ہمارے پاس کوالٹیٹیو ریسرچ کے ٹائپ کیا ہے؟ ایک فینامینالوجیکل ریسرچ. اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ انڈیویژول. فار ایگزامپل نرسنگ کیئر ڈیورنگ کریٹیکل فینامینا کو اسٹڈی کرتے ہیں. پر اس کا نرسنگ کیئر ڈیورنگ کریٹیکل ایلنس ایک فینامینا ہے نا. گراؤنڈ تھیوری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کو سسٹمیٹکلی کلیکٹ کرتے ہیں. پھر ان کو ایک انالائز بھی کرتے ہیں. ایتھنوگرافک ریسرچ بھی ہمارے پاس ایک ریسرچ ہوتی ہے جس میں ہم
ایک پارٹیکولر کلچر یا سوشل گروپ کی کیا کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے. یہ سارے ہمارے پاس ریسرچ کے ٹائپ ہے. کوالٹیٹیو ریسرچ جس میں ہم، اور نریٹیو ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں، نریٹیو ریسرچ میں ہم وہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، سٹوری بیان کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کی. نریشن کیا ہوتی ہے، سٹوری ہوتی ہے. ایک فرض کا ایک سرجری ہوا تھا، اس طرح ہوتا ہے، ایز اے سٹوری کی فارم میں وہ ہمیں بیان کرتی ہے. اب پھر اسٹوری کی جب ہم بیان کی سے نالج بلڈ ہوتا ہے. کیس اسٹڈی میں ہم کیا کرتے ہیں، کیس اسٹڈی میں ہم چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، ڈیپ کے ساتھ، اور بیہائنڈ دی سین کو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آؤٹ کم آف ریسرچ. ریسرچ کے آؤٹ کم کیا ہے؟ اس فوکس آن examining the end result of care or determine the change in health status for the patient. ریسرچ آؤٹ کم کیا ہے جو ہم نے اس سے کیا ہے کہ ان رزلٹ پہ جو کیئر ہے اس پہ اثر کیا ہے، اور جو ہیلتھ سٹیٹس ہے ہم نے جو ریسرچ دیا ہے اس پہ ہیلتھ سٹیٹس، پیشنٹ کے ہیلتھ سٹیٹس میں آیا کچھ تبدیلی آتی ہے اس ریسرچ کی وجہ سے، جو ہم نے پیشنٹ کی بینیفٹس کے لیے ڈیولپ کیے. فور ایسینشیل ایریا دا پیشنٹ ریسپونڈ ٹو میڈیکل نرسنگ، کہ ہم نے یہ کہ کس طرح ایک پیشنٹ ریئیکٹ کرتا ہے ورلڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ، کہ میڈیکل ایک پیشنٹ ہے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کو کس طرح دیکھتی ہے، اور وہ جو نرسنگ کیئر ہے وہ کس طرح ریسیو کرتے ہیں، اس کے ریسپانسز پیشنٹ کی دیکھتے ہیں. فنکشنل مینٹیننس امپرومنٹ آف فزیکل فنکشننگ فار دا پیشنٹ، اور ہم اس ایریا پہ فوکس کرتے ہیں آیا کہ وہ دا پیشنٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہم نے اس پہ کیئر اور ٹریٹمنٹ دیا ہے کہ وہ اپنی فزیکل فنکشن کو مینٹین، ڈیلی ایکٹیویٹی کو مینٹین کر سکتا ہے کہ نہیں. فائنینشیل آؤٹ کم اچیو ود دا پروویژن آف دا ہیلتھ کیئر سروس، اور پھر ہم فائنینشیل آؤٹ کم جو ہم وہ دیتے حاصل ہوتا ہے اس کے ہم پروویژن کرتے ہیں، اس پہ کتنا خرچہ آیا ہے. پیشنٹ سیٹسفیکشن ود دا ہیلتھ آؤٹ کم کیئر ریسیو اینڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈر، اور آیا جو ہم نے اس کو جو کیئر اور ٹریٹمنٹ دیا ہے آیا وہ اس سے خوش ہے اس کہ نہیں، اس ٹریٹمنٹ اور اس نرسنگ کیئر سے سیٹسفائی ہے کہ نہیں. امپارٹینس آف ریسرچنگ اینڈ جنریٹنگ ایویڈنس بیس پریکٹس فار نرسنگ.